बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नमाज तहज्जुद पढ़ने का बहुत ही आसान तरीका। नमाज तहज्जुद पढ़ते वक्त ये 3 गलतियाँ कभी मत करें। नमाज तहज्जुद कैसे पढ़ें, कितनी रकातें पढ़ें और नीयत कैसे करें। नमाज तहज्जुद पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़रूर सुन लें। इस्लामी शरीयत में आधी रात के बाद नमाज पढ़ना कुरान में सिर्फ़ एक जगह 70वें सूरत में ये लफ्ज़ आया है, ए नबी रात में तहज्जुद पढ़, ये तुम्हारे लिए है, नफल है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नमाज की बड़ी फजीलत बयान की है। आप अज़वाजे मुतहरात को और हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा को भी इनके घर जाकर तहज्जुद के लिए बेदार फरमाते थे। सहाबा इकराम भी इस नमाज को पाबंदी से पढ़ते थे। आपने मस्जिद नबवी में इसके लिए एक जगह मखसूस कर दी थी। रमज़ान शरीफ में एक मरतबा आपने सहाबा को तहज्जुद की नमाज जमात के साथ पढ़ाई। दूसरी शब और ज़्यादा आदमी जमा हो गए और तीसरी शब इससे ज़्यादा, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ना लाए कि कहीं लोग इस नमाज को भी अपने ऊपर फ़र्ज ना समझने लगें। हालांकि तहज्जुद की नमाज वक़्त सुन्नत है। ये नमाज घर और मस्जिद दोनों में पढ़ी जा सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद की नमाज में 2 रकात भी पढ़े, 4 भी पढ़ी और 8 भी और 12 भी, और इससे भी ज़्यादा तहज्जुद का वक़्त फ़र्ज़ इशा पढ़ने के बाद सो जाएं। फिर रात में सुबह होने से पहले जिस वक़्त आँख खुले वही तहज्जुद का वक़्त है। वज़ू करके कम अज़ कम 2 रकात पढ़ ली जाएँ तो तहज्जुद अदा हो जाएगी और सुन्नत 8 रकात नमाज है। क़िराअत का इख्तियार है, जो चाहे पढ़े। कुरान याद ना हो तो हर वक़्त में यानी हर रकात में 3-3 बार सूरत इखलास पढ़ना बहुत बेहतर है कि जितनी रकातें पढ़ेगा इससे ख़त्म कुरान मजीद का सवाब मिलेगा। हदीस शरीफ में है कि नमाज तहज्जुद की बड़ी फजीलत वारद हुई है। तहज्जुद की कसरत से आदमी का चेहरा नूरानी और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। तहज्जुद पढ़ने वाले बेहिसाब जन्नत में जाएंगे। तहज्जुद की नमाज के लिए अफजल वक़्त कौन सा है? इस सिलसिला मैंने शेख अल इस्लाम हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं कि सलामत तहज्जुद का वक़्त लगता है ईशा के बाद से सुबह सादक तक है। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदाई शब में भी और वसत शब में भी और आखिर शब में भी तहज्जुद पढ़ी थी, मगर आखिरी अयाम में और ज़्यादातर आखिरी शब में पढ़ना वारिद है। जिस कदर भी रात का हिस्सा मुतासर हो जाता है, बरक़ात और रहमतें ज़्यादा हो जाती हैं और आखिर में सब हिस्सों से ज़्यादा बरक़ात होती है। तहज्जुद तरक हदूद यानी तरक नाम से अबारत, इसलिए औक़ात नाम बद अशिया सब के सब वक्त तहज्जुद है। तहज्जुद की नमाज के बारे में एक मशहूर वाक़या हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मंसूब है, जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब में देखा था। ख्वाब में हज़रत उमर को तहज्जुद की नमाज पढ़ते हुए देखा गया। इस वाक़या के बाद हज़रत उमर ने तहज्जुद की नमाज को अपने ऊपर लाज़िम कर लिया था। एक रात हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने ख्वाब में देखा कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में दाखिल हो रहे हैं। वहाँ उन्होंने एक महल देखा जो सोने का बना हुआ था। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ये महल किसका है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये महल उमर का है। हज़रत उमर ने पूछा, क्या ये आपका नहीं है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये महल तुम्हारा है, लेकिन तुमने अभी तक इसे आबाद नहीं किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा, मैं इसे कैसे आबाद करूं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे तहज्जुद की नमाज पढ़ कर आबाद करो। ये ख्वाब देखने के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने तहज्जुद की नमाज पढ़ना शुरू कर दी। वो अक्सर रात के आखिरी हिस्से में उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे और अल्लाह से दुआएं मांगते थे। इनकी इस आदत की वजह से इनका शुमार नेक इबादत गुज़ार लोगों में होता था।
تہجد کی نماز ایک سنت اور بہت ہی فضیلت والی نماز ہے۔ اس نماز کو رات کے آخری حصے میں پڑھا جاتا ہے اور یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس نماز کی فضیلت میں کئی احادیث بھی وارد ہوئی ہیں جن میں اسے گناہوں سے روکنے والی اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ نماز تہجد ہو یا کوئی بھی، اس کی نیت کے لیے زبان سے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں، بس دل میں یہ نیت کافی ہے کہ میں تہجد کی نماز کی نیت کر رہا ہوں اور الفاظ ادا کرنے ہوں۔ تو نماز تہجد کی نیت اس طرح کرے، اپنی زبان سے یوں نیت کرے کہ میں 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر۔ نیز اگر رات کو صرف نفل نماز کی نیت سے نماز پڑھے گا تب بھی تہجد کی نماز ادا ہو جائے گی۔ نماز تہجد کی کم از کم 2 رکعت ہے اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہیں۔ بعد نماز عشاء بستر خواب پر لیٹ جائے اور سو کر رات کے کسی بھی وقت اٹھ کر نماز تہجد پڑھ لیں۔ بہتر وقت نصف شب اور آخری شب ہے۔ تب تہجد کے لیے اٹھنے کا یقین ہو تو آپ عشاء کے وتر چھوڑ سکتے ہیں۔ اس صورت میں وتر کو نماز تہجد کے ساتھ آخر میں پڑھ لیں۔ یوں بشمول 8 نوافل تہجد کل 11 رکعت بن جائیں گے۔ رات کا اٹھنا یقینی نہ ہو تو وتر نماز عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لینا بہتر ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رات کو 11 رکعت پڑھتے تھے۔ ایک رکعت کے ساتھ تمام رکعت کو طاق بنا لیتے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد دائیں کروٹ کو لیٹ جاتے حتیٰ کہ آپ کے پاس مأذن آتا، پھر آپ کو سنت فجر مختصر پڑھتے۔ مسلم کتاب صلاۃ المسافری باب السلام۔ مزید یہ کہ تہجد کی نماز کے بعد توبہ، استغفار، ذکر، اذکار، خصوصاً قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگنی چاہیے، کیونکہ رات کا یہ پہر دعاؤں کی قبولیت اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب تبارک و تعالیٰ ہر رات جب یہ رات کا آخری انتہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے، کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے ادا کر دوں، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کی بخشش کر دوں۔ صحیح بخاری۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رات کے پہر میں توبہ استغفار کرنے کو اہل جنت کی بھی علامت کے طور پر ذکر کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ متقی لوگ بے شک باغوں اور چشموں میں اس طرح رہیں گے کہ ان کا پروردگار انہیں جو کچھ دے گا اسے وصول کر رہے ہوں گے۔ وہ لوگ اس سے پہلے ہی نیک عمل کرنے والے تھے۔ وہ رات کے وقت کم سوتے تھے اور سحری کے اوقات میں وہ استغفار کرتے رہتے تھے۔ سورۃ الزارعات آیت نمبر 15 تا 18۔ آسان ترجمہ قرآن۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی گردن کے پیچھے گدی پر شیطان 3 گرہ دے دیتا ہے۔ جب وہ سونے لگتا ہے تو ہر گرہ میں یہ پڑھ کر پھونک دیتا ہے کہ ابھی بہت رات باقی ہے، سوتا رہ۔ پھر اگر وہ بیدار ہو اور اس نے اللہ کا ذکر کیا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر اس نے وضو کر لیا تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور پھر اگر اس نے نماز پڑھ لی تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور صبح کو حشاش بشاش اور دلشاد اٹھتا ہے، ورنہ صبح کو بزدل اور سست مزاج اٹھتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا پروردگار بزرگ و برتر ہر رات آسمان سے دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے۔ جب پچھلی رات
باقی رہ جاتی ہے تو فرماتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے بس میں اس کی دعا کو قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے کچھ مانگے تو میں اسے ادا کر دوں، کوئی ہے جو استغفار کرے تو میں اسے معاف کر دوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص رات کو نماز تہجد کے لیے اٹھے تو وہ 2 ہلکی رکعتوں سے نماز کا آغاز کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کا آغاز 2 ہلکی رکعتوں سے کرتے تھے۔ اس حدیث میں اس بات کا بیان ہے کہ نماز تہجد میں سنت یہ ہے کہ اس کی ابتدا 2 ہلکی رکعتوں سے کی جائے، ان کے بعد نمازی جتنی چاہے طویل کر لے، جیسے کہ سنن ابو داؤد اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک موقف روایت میں موجود ہے کہ پھر اس کے بعد جتنا چاہے طویل کر لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرنا ثابت ہے، جیسا کہ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ نماز تہجد کی ابتدا 2 ہلکی رکعتوں سے کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اس سے نفس کی مشق ہوتی ہے اور اس میں نماز کو جاری رکھنے پر آمادگی پیدا ہوتی ہے اور شیطان کی دی گئی گرہیں جلدی کھل جاتی ہیں، کیونکہ تمام گرہیں اسی وقت کھلتی ہیں جب نماز پوری ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو یہ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کا آغاز 2 خفیف رکعتوں سے فرماتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کی گرہوں سے محفوظ اور پاک تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کرنا اپنی امت کی تعلیم اور ان کی اس طریقے کی طرف رہنمائی کرنے کی غرض سے تھا جو انسان کو شیطان سے محفوظ رکھتی ہے۔ چنانچہ قولی اور فعلی دونوں قسم کی احادیث سے نماز تہجد کا آغاز 2 ہلکی رکعتوں سے کرنے کی مشروعیت ثابت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیکی کی بات سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری نماز میں خشوع اور خضوع عطا فرما دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔